نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یقیناً اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آج ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں ماہ رجب اور شب معراج کی اہمیت اور حقیقت کا ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. رجب جو ہے اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے. اس کی جو وجہ ہے، اس کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں. تو اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کو رجب کے نام سے موسوم کیا گیا تھا. اور رجب کو اسم یعنی کہ بہرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کسی فریادی کی آواز نہیں سنا جاتی تھی اور نہ ہی اس میں ہتھیاروں کی آواز سنی جاتی تھی. اور اسی مہینے کی 21 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے. اور اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت نچھاور فرماتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں اور 3 پہ در پہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے. یہ صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. عربی میں جیسے میں نے بتایا رجب کے معنی تعظیم کرنا اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کہ عظمت والا. اس کو رجب مزر بھی کہا جاتا ہے. مزر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا. اس نسبت کی بنا پہ اسے ان سے منسوب کر دیا گیا. اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھے، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تھے وہ اپنے ہتھیار اتار دیتے تھے. لہٰذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے کہ رجب تو وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے. بحقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے. لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا نہ حکم دیا ہے. تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں کچھ جو غلط رواج جو شامل ہو گئے اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے، جس میں جو پہلا رواج وہ یوں ہے کہ اس ماہ میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے. اور جاہلی عرب العطیرہ کے نام پر اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال کر اسے رجبیہ یعنی کہ رجب والی قربانی کہا جاتا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا فرع ولا عتیرہ، یعنی کہ فرع اور عتیرہ کچھ نہیں. اور فرع کہتے ہیں کہ جو اونٹنی کا پہلا بچہ ہوتا ہے جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غلط رواج آ گیا ہے کہ خصوصی نماز کا اہتمام. بعد لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ الغائب پڑھتے ہیں اور یہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کو 12 رکعات 6 سلام سے پڑھی جاتی ہے. اس میں سورہ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 دفعہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے. اور یہ بدعت نوٹڈ، یہ بدعت ہے 4 صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. امام ابن تمیمہ کہتے ہیں کہ تمام اسکالرز نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی کہ من گھڑت قرار دیا ہے. وہ ایکچولی ہمارا دین، ہمارا اپنا علم اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ جب اخباروں میں یا جیسے آج کل واٹس ایپ پر یلغار ہو جاتی ہے میسیجز کی، جی فلانی نماز اتنے سلام سے اس میں یہ پڑھو، اس کے بعد آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی،
تو ہم لوگ علم کی کمی کی وجہ سے ہم سوچتے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہی ہوگی، ظاہر اخبار میں پرنٹ ہوئی ہے، میڈیا میں آ گئی ہے، واٹس ایپ میں آ گئی ہے، تو شاید کچھ ٹھیک بات ہی ہوگی۔ پھر خاص طور پہ لوگ اس ماہ میں ایک اور جو غلط کام، مطلب غلط کام مینس بدعت، بدعت کو میں ڈیفائن کر دوں، بدعت ایسا کام ہوتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایکچولی یہ ایک شیطان کا ٹریپ ہے۔ شیطان کا ٹریپ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو برائی میں انوالو کرتا ہے، اور پھر یہ ایسی برائی میں انوالو کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ دین کا حصہ ہے، اور لوگ اس وجہ سے اس کو دین کا حصہ سمجھ کے اس ریچول کو بڑے خوشو خضو سے ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو دین کا کوئی بھی حصہ اگر قرآن اور سنت سے ٹکرا رہا ہے تو وہ بدعت کہلایا جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان دین میں ایک اضافہ خود بخود اپنی طرف سے کر لیتے ہیں۔ تو لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پہ عمرے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں ادا کیا، بلکہ حضرت عائشہ نے ایک موقع پہ اس کی تردید بھی کی۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 ماہ یعنی کہ رجب، شعبان اور رمضان روزے نہ رکھے، اور نہ اس کی تاکید کی۔ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ متعدد احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایام بیض یعنی کہ ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، یا ہر ایوری منڈے اور تھرسڈے کو، یا ذی الحج کے ابتدائی عشرے میں، یا 9ویں اور 10ویں محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں، 15 شعبان سے پہلے پہلے تک جو ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پہ اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بدو جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر، یہ آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے کہ بدو تھے یا کون تھے لوگ، ایک نے کہا کہ میں جو ساری زندگی جو ہے میں روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مطلب اتنی ایکسٹریمسٹ وہ اپنا وہ بات کر رہے تھے کہ ہم ایسے ایسے عمل کریں گے، اتنے زیادہ کر لیں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ مار کے مجبور کرتے تھے کہ وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دوہرے جاہلیت کی رسم ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت یعنی کہ بدعت کی نہیں، انسان ویسی ہے کہ جیسے کسی نے اپنے روزے پورے کرنے ہیں یا اس کا روزہ رکھنے کو دل چاہ رہا ہے، تو وہ ہر ماہ کی چاند کو ایک ہیبیچولی ایک بندہ 13ویں، 14ویں یا 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، یا پیر یا جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، تو وہ اس ماہ میں بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ ڈیپینڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے، اور اس رسم میں کسی منت کے پورے ہونے پہ حلوہ پوری یا کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے۔ ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا، اور اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا۔ حالانکہ اس بات کا یقین نہیں ہو سکا کہ امام جعفر جو تھے ان کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقات یا خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
علاوہ ازیں کنڈوں کا ذکر نہ قرآن اور سنت میں ہے، نہ صحابہ کرام کا ایسا عمل تھا، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا، یعنی کہ دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو قرآن اور سنت جس کو ٹیسٹ کرتا ہے، جس کو اجازت دیتا ہے، ہم صرف اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا، پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نئی بات بدعت ہے۔ یہ سنن نسائی کی مفہوم کا حدیث کا مفہوم ہے۔ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعتی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت ترک نہیں کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض پہ تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میری ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہماری اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اب دیگر بدعات کے ساتھ 27ویں رجب کو رات جا کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی نسبت واقعہ معراج سے دی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں واقعہ معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27 رجب کی شب کو خصوصی عبادت کے بارے میں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کون پیار کرے گا، جو ان کے صحابہ تھے یا جو خلفائے راشدین تھے یا ازواج مطہرات تھے، ان میں سے کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی اس کا شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے، ٹریپ ہے۔ اور واقعی معراج کی اگر ہم دیکھے جائیں تو اس کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، یعنی کہ واقعی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی رونما ہونے کی تاریخ میں کم و بیش 36 قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ بعد کے مطابق جو مطلب یہ جو شب معراج ہوئی، جو یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی، بعد نے کہا رمضان میں ہوئی، بعد نے ہجرت سے چند سال بعد، اور بعد نے چند ماہ قبل کہا۔ اس لیے اس کی جو حتمی تاریخ ہے یہ کسی حدیث سے کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پہ ثابت نہیں۔ تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا تھا جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت پہلو ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، ہم اس واقعے سے جو ہم نے سیکھا ہے، ہم نے اس پہ بات کرنا اور وہ سبق سیکھنا چاہیں گے کہ اس معراج سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوئے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سورہ بنی اسرائیل اور 15 سے پارہ بھی اسی سے شروع ہوتا ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعد نشانیاں دکھائیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے. اسراء کے لفظی معنی رات کو سفر کرنا اور رات کو چلنا ہے. اور اس آیت میں معراج کا جو اصل مقصد یہ بتایا گیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی علم الیقین سے ایک درجہ آگے بڑھ کر عین الیقین کے درجے پہ پہنچا دے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں پوری انسانیت کو معراج کمال تک پہنچانے میں مدد مل سکے. اور معراج کا یہ جو مرحلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ویسے ہی مرحلہ ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اعتکاف میں پیش آیا تھا، جو ایک اسلامی معاشرے کے قیام کا پیش خیمہ تھا. دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے قیام اور احیاء کے لیے بنیادی احکامات خود براہ راست دیے تھے. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا یہ وہی سفر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک معجزاتی طور پہ لے جایا گیا. فرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن جیسے کہ آیت میں واضح کیا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی جو تفصیل ہے ہمیں بخاری میں اور مسلم میں اور بہت سی اوتھینٹک احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے. کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم سے جو تکلیف پہنچی سو پہنچی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جس دن میں نے اپنے آپ کو طائف کے سردار عبد یا لیل کے بیٹے یعنی کہ جو آپ کے ساتھ طائف کی وادی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخانہ سلوک کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ بڑا سخت دن تھا. اور کہتے ہیں کہ طائف سے واپسی کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے. وہاں ایک درخت کے سائے میں جس کو کہتے ہیں ریسٹ کر رہے تھے، اور آپ وہاں بیٹھ کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی کمزوری، تدبیر کی کمی یعنی کہ بے سر و سامانی اور ان لوگوں کی بے توقیری کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں. اے رحم کرنے والے، میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے تو ہی درماندہ عاجزوں کا مالک ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے. تو مجھے کس کے سپورٹ کرے گا؟ کسی غضبناک اور ترشرو دشمن کے جسے میرے معاملے پہ قابو ہو، یا کسی دوست کی طرف کہ جسے تو میرے امور کا مالک بنائے. اے میرے پروردگار، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری حفاظت اور عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے، اور میں تیری ذات کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھیرے اجالے بن جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کے تمام کام سور جاتے ہیں. اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضی مجھ پر اترے. مجھے تیری ہی رضامندی اور خوشنودی درکار ہے، اور نیکی کرنے کی جو طاقت تیری جانب سے ملی ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ایٹ دا ایج آف 40 ملی تو شروع کے کچھ سال جسے کہتے ہیں، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 سال آپ نے پہلے خاموشی سے آپ نے اللہ کے پیغام کی جو تھی نا تبلیغ کی، اور پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ سب کو یعنی کہ علل اعلان اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے.
تو پھر آپ نے جو تھے خطوط لکھے اور آپ نے سفر کیے لوگوں کو اللہ کا پیغام، اس میں ایک سفر تھا جو طائف کی طرف آپ نے کیا تھا، اور اس طائف کے سفر میں جب آپ وہاں پہ گئے تو لوگوں نے اگر آپ نے پڑھا ہو تھوڑا سا، آپ کے ساتھ بہت برا حال کیا تھا، بہت پتھر مارے تھے، اور اتنے کہ آپ کے مطلب بہرحال بہت وہ سخت ایک دن تھا آپ کے اوپر. لوگوں نے جس طرح آپ کی تذلیل، وہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے تھے.